اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث یہیں سے ہونا ہے نا. قال من الشروط کہا کہ شرط میں سے ہے النیہ کیا چیز نیت بتقدیم الوجہ چہرے کو مقدم کرتے ہوئے. دیکھیں مولانا نیت کا مقام و محل کب ہے؟ جب ہم ہاتھوں کو دھل رہے ہیں مستحب تب ہم وضو کی نیت کر لیں، یا جب واجب چہرہ جو ہم دھل رہے ہیں تب ہماری وضو کی نیت ہونی چاہیے. تو النیت بتقدیم الوجہ نیت چہرے کو مقدم کرتے ہوئے، ثم الید الیمنی پھر دایاں ہاتھ، ثم الید الیسری پھر بایاں ہاتھ. ید الیمنی مولانا کیفیت وضو تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اس میں اختلافات پڑھ چکے ہیں کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے، تو یہاں انہوں نے صرف آپ کو گنوا دیا ہے دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ. ہم نے کہا یمنا اور یسرا کیا ہے؟ مؤنث ہے. چونکہ انسانی جسم میں جتنی بھی چیزیں دو کی تعداد میں ہیں ان کے ساتھ معاملہ کس کا کیا جاتا ہے؟ مؤنث کا. ہاں ثم الید الیمنی پھر دایاں ہاتھ، ثم الید الیسری پھر بایاں ہاتھ، ثم مسح الرأس ثم الرجلین پھر سر کا مسح اور دونوں پیروں کا مسح. یہ ترتیب ہے مولانا کہ چہرہ، دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ، سر کا مسح، پیر کا مسح، یہی ترتیب ہے. کیسے؟ وَلَوْ أَخَلَّ بِالتَّرْتِيبِ اور اگر ترتیب میں خلل پیدا ہو جائے یا خلل پیدا کر دے، کچھ آگے پیچھے کر دے. پہلے ہاتھ دھل لیا کہ دونوں ہاتھ ہی تو دھل لیں، کبھی کبھی لوگ نہیں کرتے ہیں بھئی یہ کام ہی کرنا ہے، ادھر سے کر لو چاہے ادھر سے کر لو. مثلا ہمیں کیا بنانا ہے مولانا؟ سبزی بھی بنانی ہے، دال بھی بنانی ہے، بنانی دونوں ہے، جو چاہے پہلے بنا لو، کوئی شرط تو نہیں ہے نا اس میں. لیکن یہ عمل ایسا نہیں ہے، دھلنا تو دایاں بھی ہے اور بایاں بھی ہے. تو ہم کہیں چلو پہلے بایاں دھل لیتے ہیں پھر دایاں دھل لیں. تو اگر ہم یہ کریں گے تو کیا مولانا ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا، ہمیں پھر سے وہاں سے کرنا ہوگا جہاں سے ترتیب بگڑی تھی. وَلَوْ أَخَلَّ بِالتَّرْتِيبِ اگر ترتیب میں خلل پیدا کر دے، وَلَوْ جَهِلًا چاہے اس سے جاہل ہی کیوں نہ ہو، اس حکم کو نہ جانتا ہو، او نسیانن یا بھولے سے ایسا کرے، بطلا تو اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. مولانا چوتھا مولانا الرابع قال من الشروط الموالات شرط میں سے کیا چیز ہے مولانا؟ موالات. موالات جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو واحد تلو الآخر بنا فاصلے کے انجام دینا، ایک کے بعد دوسرا. الموالات بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة. ہاں مولانا انہوں نے کیا کہا مولانا؟ موالات کسے کہتے ہیں؟ جو آپ پچھلا عزم دھل چکے ہیں اس کے بعد والا عزم دھلنے تک وہ سوکھنا نہیں چاہیے. یعنی کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ جیسے آپ نے چہرہ دھل لیا، چہرہ دھلنے کے بعد جب آپ رائٹ ہینڈ کو دھلنے جا رہے ہیں، دایاں ہاتھ دھلنے جا رہے ہیں، تو جب دایاں ہاتھ دھلے تو اتنا فاصلہ نہ ہو کہ چہرہ کیا ہو جائے؟ سوکھ جائے، خشک ہو جائے. کہہ رہے بمعنی عدم جفاف الاعضاء السابقہ. صحیح چہرہ آدھی گھنٹہ کے بعد تو اگر سوکھ رہا ہے تو آدھی گھنٹہ تو کیا نہیں، یعنی اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ چہرہ کیا ہو جائے؟ سوکھ جائے. تھوڑے بہت کا فاصلہ موالات کو ختم نہیں کرے گا. اب ایسا بھی نہیں ہوگا. بمعنی عدم جفاف الاعضاء اس کے معنی کہ اعضاء سابقہ پچھلے اعضاء نہ سوکھیں، قبل الشروع فی اللاحقہ بعد والے اعضاء کے شروع ہونے سے پہلے. من جہت الفصل بین الاعضاء صحیح ہے، اس جہت سے کہ دو اعضاء کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ فاصلہ اتنا نہ ہو کہ پہلا والا خشک ہو جائے جب آپ کس کو دھل رہے ہوں؟ دوسرے والے کو.
وَأَمَّا إِذَا تَابَعَ فِي الْأَفْعَالِ، لیکن اگر کوئی افعال کو مسلسل انجام دے، تابع یعنی اتباع کے ساتھ مستقل ایک کے بعد دوسرا، وَحَصَلَ الْجَفَافَ، لیکن اس کے باوجود سوکھ جائے مولانا، کیسے؟ مثلا گرمی، اگر سخت گرمی ہو تو کیا ہوگا؟ سوکھ سکتا ہے. من جہت حرارت الہوا، کس کی وجہ سے مولانا؟ ہوا کی گرمی کے سبب. او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے. فلا بطلان، تو پھر باطل نہیں ہوگا. جو آپ وضو کر رہے ہیں وہ وضو آپ کا صحیح رہے گا. فالشرط فی الحقیقت، تو حقیقت میں شرط احد الامرین من التطابع العرفی وعدم الجفاف، یعنی حقیقت میں شرط کوئی ایک ہے دونوں میں سے، یا تو تطابع یعنی کسی عمل کا مسلسل انجام دینا عرف میں، یہ نہ کہا جائے کہ اس نے اس میں کیا کیا ہے، خلل پیدا کیا ہے، فاصلہ پیدا کیا ہے. ہم جیسے چہرے کو دھلا، فون آیا، ہم فون پہ بات کرنے لگے، ہم نے 5 منٹ بعد کی بات کر کے پھر ہم نے کیا کیا، دائیں ہاتھ دھلا، تو یہ ایک فاصلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو عرف کے مطابق اگر فاصلہ آ گیا تب بھی ہمارا وضو کیا ہے، ہمیں دوبارہ سے شروع کرنا ہے. کہا فالشرط فی الحقیقت احد الامرین، تو حقیقت میں شرط کا ایک ہے، من التطابع العرفی، یعنی عرف میں کیا ہونا چاہیے، عمل مستقل ہونا چاہیے. وعدم الجفاف، اور کیا ہونا چاہیے مولانا، گزشتہ اعضاء سوکھنے نہیں چاہیے. اور یہ بات کہاں سے لی جا رہی مولانا؟ العروۃ الوثقی صفحہ 64 یعنی 64. وقال السید الطباطبائی الحکیم، سید طباطبائی الحکیم نے کیا کہا مولانا؟ ان الترتیب والموالات کانا من الشروط للوضوع اجماعا، کہ بے شک ترتیب اور موالات اجماعی طور پر وضو کی شرطوں میں سے تھے یا شرطوں میں سے ہیں. ان الترتیب والموالات، کہ بے شک ترتیب و موالات کانا من الشروط للوضوء، وضو کی شرطوں میں سے ہیں، اجماعا، صحیح ہے نا، یعنی تمام علماء اس پر کیا ہے مولانا، جمع ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مُصَحِّحُ زُرَارَةَ، اور اس پر دلالت کرتی ہے صحیح زرارہ. کہاں سے؟ مستمسک العروۃ الوثقی 6 نمبر. کیا ہے مولانا؟ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ زُرَارَةٌ عَنِ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، وہ روایت جسے زرارہ نے ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، انہو قال، کہ انہوں نے کہا، تابع بین الوضوع، صحیح ہے، کما قال اللہ عز وجل، جیسا اللہ نے کہا ہے اس طرح وضو میں اتباع کرو. تابع بین الوضوع کما قال اللہ عز وجل، اللہ نے جیسا قرآن میں کہا ہے، کیسے کہا مولانا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. یہی ترتیب آپ کو کس میں رکھنی ہے؟ وضو میں رکھنی ہے، اور ایک کے بعد ایک، چہرہ دھلا، پھر ہاتھ دھلا تو سر کا مسح، اور اس کے بعد پیروں کا مسح. اب یہاں دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں ابدا بالوجہ، شروع کرو کس سے؟
چہرے سے. دھلنا کہا تو کیسے سمجھے کہ دونوں ہاتھ؟ اب یہ تو روایتوں میں آ گیا نا، روایت پیچھے گزری ہے ہماری. ہم تو بے کے ذریعے لے رہے ہیں، بے کے ذریعے بات کو کر لیا. اب اس میں ہاں وَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، ایدیہ 3 ہاتھ تھوڑے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں آپ جمع جب استعمال کیا؟ ہاں جمع استعمال کیا تو دونوں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ایسے ہی تسنیہ میں استعمال کرنا چاہیے. تسنیہ عربی کی کیا ہے؟ تسنیہ آتا ہے جب اس حالت سے. اچھا اچھا مجھے بتائیے وجوہکم کیسے کیا؟ وجہکم کرنا تھا نا. ایسے نہیں ہے جیسے تم یہ استدلال پیچھے گزر چکا ہے. صحیح ہے. غسل اور مسح کے بارے میں یہ دیکھیے ابدا بالوجہ، پہلے شروع کرے کہاں سے؟ چہرے سے. ثم بالیدین، پھر کس کو؟ دونوں ہاتھوں کو. واغسلوا ایدیکم الی المرافق. ثم امسح الرجلین، پھر مسح کرو دونوں پیروں کا. ہاں اب یہاں دیکھیے مولانا، یہ حدیث کا ٹکڑا ہی ہے غالباً، حدیث ہی یہ پوری ہے. وَلَا تَقَدُّمَنَّ شَيْئًا بَيْنَ يَدَيْ شَيْءٍ، وَلَا تَقَدُّمَنَّ شَيْئًا، اس میں کوئی چیز مقدم نہ کرو. بَيْنَ يَدَيْ شَيْءٌ، ان کے درمیان ایک بھی چیز، ان چیزوں کے درمیان ایک چیز کا بھی کیا کرو؟ اضافہ نہ کرو، کوئی تقدم و تاخر نہ کرو. تو خالف ما امرت به، تم مخالفت کرو گے اس کی جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. یہاں تک روایت ہماری مکمل ہو رہی ہے. 7 نمبر کے آس پہ جائے گا، الوسائل باب 24 من ابواب الوضوء جلد 1 ہے نا. دلت علی التطابع، صحیح ہے. یہ روایت دلالت کر رہی ہے کس پر ہونا؟ تتابع پر دلالت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اور تتابع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پے در پے کرنا، یعنی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ موالات کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ وہی تتابع ہے. والترتیب دلالت تامہ، صحیح ہے. اور ترتیب کی بھی دلالت ہے کہ نہیں مکمل؟ کہ نہیں ہے بھائی؟ ہے نا یہ روایت سے دیکھیے ابدا بالوجہ بالیدین ثم امسح الرجلین، تو اس کے کیا ہے؟ کس کی بھی ترتیب کی بھی دلالت ہے. وَبِهِ غَنِيٌّ، اور اسی سے کیا ہوتی ہے مولانا؟ موالات اور ترتیب پر دلالت ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ مستغنی ہو جاتی ہے. پھر کسی اور دلالت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ترتیب تو خود کس میں موجود ہے مولانا؟ قرآن میں خود ترتیب موجود ہے. یہ ابدا بالوجہ ثم بالیدین ثم امسح رجلین، سر کا مسح نہیں کیا نا. ہاں سر کا مسح ممکن ہے کہ ہم کس میں جانا چاہیے؟ ہمیں وسائل میں اگر ہم جائیں تو ہمیں کچھ اور دیکھنے کو یہ حدیث اس طرح سے نہ ہو. آئیے دیکھ لیتے ہیں مولانا. تابع بین الوضوء، رک جائیے ابھی سرچ کر لیتے ہیں ہم، شاید یہ آ جائے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. آئیے دیکھیے مولانا، ادھر آئیے. تعالوا نا. تابع بین الوضوء کما قال اللہ. تعال مولانا شوف. قال اللہ نہیں، ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں تو آ جائے گا. ہمیں خیال سے روایت آ جانی چاہیے. یہ حماس سے ہے، یہ بحال الانوار. اس میں بھی نہیں ہے. قال زرارة بن عاين لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل، فقال الوجه كما قال الله، أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه. إن زاد عليه لم يوجر، وإن نقص منه ثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له الصدع
من الوجه قال لا قال زرارة قلت له رأيت ما أحاط به الشعر فقال كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء وحد الغسل اليدين یہاں پہ آیا وقال یہاں دیکھیں کہیں بین الوضوء قال اللہ عز وجل ابدا بالوجه ہاں یہ رہا یہیں پہ مولانا 89 نمبر میں وقال ابو جعفر تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدا بالوجه ثم اليدين ثم امسح بالراس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما امرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدا بالوجه وعد على الذراع اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل روایت کی طرف انسان کو پلٹنا چاہیے ممکن ہے کہ نقل کرنے والے نے کوئی غلطی کی ہو آیا ہے مولانا یہ ہاں یہاں دیکھیے موجود ہے یعنی چھوٹ سکتا ہے کہ نہیں چھوٹ سکتا ہے حدیث کو ہمیں کہاں لینا چاہیے کتب حدیث سے لینا چاہیے لیکن آپ نے اس کو دیکھا یہ اچھا کیا والحمدللہ رب العالمین